صدر دروازہ جسے باب قاسم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مہمان خانہ جو اس ادارے میں آنے جانے والوں کے لیے، ساتھ میں اہتمام اور اس کے متعلق دیگر دفاتر جہاں پر دارالعلوم کے انتظامیہ کے دوسرے امور طے پاتے ہیں، جن میں دفتر محاسبی اور الیکٹریشین اور دیگر یہ مہمان خانے کا حصہ ہے، جہاں پر اس ادارے کے مہمان اندرونی حصہ اور اس ادارے کی مسجد قدیم اور اس کے ساتھ میں مشہور دارالافتاء اور طلباء کے لیے ہاسٹل جہاں پر طلباء کے لیے کمرے ہیں، اور اس کے ساتھ میں مسجد کا صحن۔ یہ مسجد اس ادارے کی ابتدائی مساجد میں سے ہے، جہاں پر طلباء کرام 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہاں پر تعلیمی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس ادارے کا تنظیم و ترقی والا حصہ، جہاں پر شعبہ دارالصنایع اور دیگر شعبے دارالعلوم دیوبند کا قدیم کتب خانہ یا لائبریری، جہاں پر دارالعلوم دیوبند کی عظیم کتب رکھی ہوئی ہیں، جو ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات ہیں، وہ یہاں پر محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ اکابرین دارالعلوم دیوبند جنہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، وہ سارا ذخیرہ یہاں پہ ہے، جہاں پر تفاسیر احادیث، اصول احادیث، اصول فقہ اور اسی طریقے سے دیگر علوم کیمیا، منطق اور دیگر بہت سارے علوم کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ مخطوطات ہیں جو بہت ہی زیادہ نایاب ہیں، ان کو یہاں پر محفوظ کیا گیا، اور بہت جلد ان کو نئی تعمیر شدہ لائبریری میں رکھا جائے گا۔ یہاں پر اس ادارے کے بانی کے لکھے ہوئے اصول ہشتگانہ ہیں، جن اصولوں پر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا ہے وہ یہاں پر تحریر ہیں، اور ساتھ میں عظیم کتب خانہ جہاں پر طلباء کے لیے کتب رکھی گئی ہیں، جہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا یہ وہ حصہ ہے جسے احاطۂ مولسری کہا جاتا ہے، جہاں پر متعدد درسگاہیں ہیں، جن میں حفظ، قرات وغیرہ کے شعبے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند کا تعلیمات کے ساتھ میں دوسرے آفس۔ ناظرین گرامی، دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی حصہ یہی ہے، اور یہاں پر 9 درہ شریف 9 دروازوں والی یہ عمارت، جس میں درسگاہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر طلباء کی یہاں پر تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے دیواری پرچے ہیں، جو اپنے علاقے کی انجمنوں کے تحت کام کرتے ہیں، اور ان پر ہر ہفتے طلباء اپنے مضامین لکھ کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تحریر اور تقریر دونوں پر طلباء کی دسترس ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی دارالتفسیر کے کچھ مناظر، اس کے ساتھ میں دار جدید کی عمارتیں، اوپر کا حصہ دارالتفسیر کا ایک خوبصورت منظر۔ یہ عمارت تاریخی عمارت ہے اور دارالعلوم دیوبند کی اہم ترین عمارتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی یہ مرکزی عمارت ہے، اور اس کے ساتھ میں دار جدید کا نیا تعمیری نقشہ جو انتہائی خوبصورت ہے۔ طلباء کرام کی ہر طرح کی رہائشی سہولت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اوپر سے اس کا منظر ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں، باب الظاہر، اور اس کے ساتھ میں دار جدید کا ایک حصہ، ان گیلریوں سے دار جدید کا یہ خوبصورت منظر۔ دار جدید دارالعلوم دیوبند کی ایک قدیم عمارت تھی، جسے قاری محمد طیب علیہ رحمہ کے دور اہتمام میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کو بعد میں منہدم کر کے جدید انداز سے تیار کیا گیا ہے۔
جہاں پر سینکڑوں طلباء کی رہائش کے لیے کمروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے یہاں سے باب الظاہر، جس تاریخی دروازے کی نسبت افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ انہوں نے ہی دراصل سے تعمیر کرایا تھا اور اب اسے نئے طرز پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں دار جدید کی خوبصورت عمارت، تقریباً چاروں طرف سے اس کو اس ڈیزائن پر تیار کیا جائے گا، جو اپنے آپ میں ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کی دار جدید کی تعمیر نو کا خوبصورت منظر، اور اس کے ساتھ میں اس کے سامنے خوبصورت پارکیں۔ دار التفسیر سے کچھ مناظر اور دار التفسیر کا گنبد، جہاں سے آپ اس کا عکس ملاحظہ فرما رہے ہیں، مسجد رشید کا خوبصورت مینارہ، دار التفسیر کا گنبد، اور اسی طریقے سے یہ عمارتیں دارالاقامہ اور دفتر تعلیمات۔ ناظرین گرامی، یہ وہ مقام ہے جہاں سے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی۔ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے اس تحریک کا آغاز ہوا، جو آج کی تاریخ میں چل کر دنیا کی ایک عظیم شان تحریک کے طور پر پوری دنیا میں ہے۔ خلوص کے ساتھ یہیں سے اس مقام سے ابتدا ہوئی۔ شعبہ مناظرہ اور اس کے ساتھ میں دیگر درسگاہیں، دارالعلوم دیوبند کی مرکزی عمارت، دار التفسیر کا گنبد، اس کے ساتھ میں درسگاہیں جہاں پر ہفتم عربی، ششم عربی اور پنجم عربی کی تعلیم ہوتی ہے۔ قدیم دارالحدیث جہاں پر اب مشکات شریف کا درس ہوتا ہے، یہاں پر متعدد موقعوں پر جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں انجمنوں کی طرف سے، ان کا شش ماہی اور سالانہ اجتماع یہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں طلباء کی شرکت ہوتی ہے اور بہت ہی انہماک کے ساتھ طلباء مختلف موضوعات پر اپنی تقریروں کو تیار کر کے اس میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم انجمن بزم سجاد کا شش ماہی اجلاس اسی درسگاہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے یہ دارالحدیث ہوا کرتی تھی، لیکن اب طلباء کی تعداد کی زیادتی کے پیش نظر یہاں سے اس کو منتقل کر کے نئی تعمیر شدہ لائبریری کے اندر اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ہاسٹلز روا کے خالد، جس کی تعمیر جدید ہے، نئے انداز سے کی گئی ہے، اور یہاں پر طلباء مقیم رہتے ہیں۔ ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے۔ دار جدید کے دوسری طرف کا یہ حصہ روا کے خالد کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے آس پاس میں دارالعلوم دیوبند کا مطبخ یعنی کھانے پینے کا نظام بھی ہے۔ کچھ مناظر اس شاندار عمارت کے،
بلندی سے دار جدید کی عمارت سے۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شیخ الہند منزل، یہ اعظمی منزل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ بھی ایک طلباء کے لیے ہاسٹل ہے، اور اس کے ساتھ میں افریقی منزل، جہاں پر زیادہ تر وہ طلباء مقیم رہتے ہیں جن کے ابتدائی عربی درجات کی تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کے تعلیم اور دیگر ضروریات کا بندوبست ہے۔ مدنی ٹیکنیکل، اس کے ساتھ میں مسجد رشید کا منظر، یہ خوبصورت ہاسٹل اور اس کے ساتھ درسگاہیں جہاں پر ابتدا سے لے کے چہارم عربی تک تعلیم ہوتی ہے۔ افریقی منزل جو طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹل ہے، اس کا منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں دارالعلوم دیوبند کا وسیع احاطہ اور دیگر عمارات کا ایک طویل سلسلہ۔ شیخ الاسلام منزل انتہائی خوبصورت ہاسٹل ہے، یہ بھی جہاں پر طلباء مقیم رہتے ہیں، اور اس کا تعمیر کا انداز دلکش ہے، خوبصورت گیٹ، اور اوپر طلباء کی رہائش کے لیے بنائے گئے کمروں کا ایک خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی شیخ الاسلام منزل جو طلباء کے لیے ہاسٹل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تعمیر کی گئی ہے، جہاں پر ہر طرح کی سہولیات کا خیال رکھا گیا ہے، اور طلباء اس منزل میں قیام کرتے ہیں۔ اسے اسامی منزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابتدائی عربی کے طلباء یہاں پر قیام کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں حکیم الامت منزل جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ اس ادارے کے سرپرستوں میں سے ہیں، اور آپ کے نام سے یہ منزل موسوم ہے۔ اسے دارالقرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے، جہاں پر حفظ، قرات اور دیگر شعبوں کے طلباء کا قیام، اور ان کے ساتھ میں اس میں ان کی درسگاہیں۔ ناظرین گرامی، یہ دارالعلوم دیوبند کی جدید لائبریری ہے، اور انتہائی خوبصورت تعمیر کی گئی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید طور پر اس کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ شیخ الہند لائبریری، اور اس کے ساتھ میں دارالحدیث ہے، جہاں پر سیاہ ستہ کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ کتابیں جو طویل عرصے سے انتظار میں ہیں ان کو اس میں منتقل کیا جائے گا، اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی کنٹریبیوشن میں اس لائبریری کا اہم کردار ہے۔ یہ لائبریری اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہوئی ہے، اور انتہائی خوبصورت اور بلند اور مضبوط طور پر اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس ادارے کی تاج محل کے طرز پر تعمیر کی گئی مسجد رشید کا حصہ، اس کے خوبصورت مینارے، گنبد اور اس کا صحن
یہ مسجد ایک طویل عرصے تک تعمیر ہوئی اور کروڑوں روپے کی لاگت کے بعد یہ عظیم شاہکار اس ادارے کو نصیب ہوا، جو امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے اور یہاں کے طلباء کے لیے ایک خوش قسمت جگہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں صحن بھی ہے۔ نمازیوں کی تعداد پوری ہونے کے بعد اس صحن میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ تقریباً 20,000 سے زائد افراد کی گنجائش اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے اس ادارے کے چند مقامات پر آپ کو لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ملک ٹائمز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔